بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ 10 مارچ 2019۔ آج کا ٹاپک ہے لیونگ گاڈ۔ لیونگ گاڈ یا زندہ خدا۔ تو شروع میں کروں گا ایک آیت سے اور پھر ایک حدیث سے، پھر اس کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ سورہ المومنون چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 60-61۔ وہ لوگ جو دیتے ہیں جو انہیں دیا گیا ہے، اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بے شک اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، اور وہی لوگ آگے رہنے والے ہیں۔ اس آیت کو لے کر ایک حدیث آئی ہے، وہ اس طرح ہے: ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآية والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت عائشہ اهم الذین یشربون الخمر ویسرقون؟ قال یا بنت الصدیق ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون الا تقبل منہم اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 3175۔ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ۔ عائشہ کہتی ہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں اے صدیق کی بیٹی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہی لوگ بھلائی کے کاموں میں سب آگے بڑھتے ہیں، اور یہی لوگ سبقت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے جو الفاظ آئے ہیں وہ قلوبہم وجلہ، ان کا درجہ بتایا گیا ہے۔ وجلہ کے معنی ہوتے ہیں کانپنا، جن کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو کانپتے ہوئے دل کے ساتھ عمل خیر کرتے ہیں، وہ عمل خیر کی جو صورت ہے وہ کافی نہیں ہے۔ عمل خیر کرتے ہوئے آپ کی حالت یہ ہو کہ آپ کو دل کانپ رہا ہوتا ہو، تب وہ بڑا عمل ہوا۔ تو ایک ہے کانپتے ہوئے دل کے ساتھ عمل خیر کرنا، ایک ہے سادہ طور پر کرنا۔ ایک ہے عمل خیر کرنا سادہ طور پر، کہ آپ نے کسی کو اپنے پیسہ دے دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، سادہ طور پر۔ اور ایک ہے کہ آپ ایک عمل خیر کر رہے ہیں اور آپ کا دل کانپ رہا ہے۔ تو جو عمل خیر کانپتے ہوئے دل کے ساتھ کیا جائے وہی بڑا عمل ہے، اور وہی آدمی کو جنت تک پہنچانے والا ہے۔
اس کے معنی کیا ہوئے کہ عمل خیر کی صورت کسی عمل کو بڑا عمل نہیں بناتی ہے، بلکہ عمل خیر کے ساتھ جب یہ چیز ایڈ ہو جائے کہ آپ کانپتے ہوئے دل کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہیں، تب وہ بڑا عمل بنتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ فرق کر رہی ہے سادہ عمل میں اور اس عمل میں جو کانپتے ہوئے دل کے ساتھ کیا جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو میں نے سمجھا ایک بار جب کہ میں گیا ہوا تھا کسی میوزیم میں، تو اس میوزیم میں ٹائیگر جس کو کہتے ہیں اسٹف کیا ہوا ٹائیگر، یعنی ٹائیگر کی کھال لے لیتے ہیں پھر اندر گھس بھر دیتے ہیں اور بالکل ٹائیگر کی طرح دکھائی دیتا ہے وہ شکل کے اعتبار سے۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں اسٹفڈ ٹائیگر۔ تو میں میوزیم میں کچھ آئٹم دیکھ رہا تھا، وہاں پر ایک ٹائیگر رکھا ہوا تھا اسٹف کیا ہوا، شکل کے اعتبار سے وہ ٹائیگر تھا لیکن وہ اسٹف کیا ہوا تھا، یعنی بھوس بھرا ہوا تھا، اور اتنی مہارت کے ساتھ، اتنی مہارت ایکسپرٹیز کے ساتھ بھرا گیا تھا کہ دیکھنے لگتا تھا سچ میں ٹائیگر ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں بہت اطمینان کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اس شکل کے اعتبار سے وہ ایک ٹائیگر تھا، لیکن لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی کسی کا دل کانپ نہیں رہا ہے۔ تو مجھے یاد آیا ایک کتاب کا پیسج جس کا نام ہے مین ایٹرس آف کوائیوں۔ ایک بہت بڑا ہنٹر تھا انگریز برٹش پیریڈ میں، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جم کاربیٹ۔ تو وہ اس کی کتاب کا ٹائٹل ہے مین ایٹرس آف کوائیوں۔ تو اس نے جنگل میں گھسا، وہ جنگل میں وہ گیا وہ، اور وہاں اس نے شیر مارا، تقریباً 100 شیر مارے اس نے۔ تو گن لے کے گھس جاتا تھا وہ۔ شیر کی یہ ہیبٹ ہے کہ وہ میدان میں کھڑا نہیں ہوتا، جنگل ہے اس میں میدان ہوتے ہیں بیچ بیچ میں، تو میدان میں کھڑا نہیں ہوتا، وہ جھاڑی میں کھڑا ہوتا ہے، جھاڑی میں۔ تو جب وہ جاتا تھا تو اس کا یعنی وہ اس کا شیر دیکھنے کا جو ایکسپیرئنس ہے وہ میدان میں نہیں ہوتا تھا، وہ کہیں کھڑا ہوا ہے، اچانک وہ نوٹس کرتا ہے کہ قریب کی جھاڑی میں ایک شیر کھڑا ہوا ہے، زندہ شیر۔ تو وہ لکھتا ہے کہ جب آپ کسی جھاڑی کے کنارے کھڑے ہوئے ہوں، اچانک آپ نوٹس کریں کہ قریب کی جھاڑی میں ایک شیر کھڑا ہوا ہے، زندہ شیر، تو آپ کا
بلڈ سرکولیشن بلڈ اسٹار بن جاتا ہے. یعنی آپ کسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں کھلی جگہ اور دیکھتے ہیں آپ کہ قریب کی جھاڑی میں ایک زندہ شیر کھڑا ہوا ہے, تو شیر اتنی بھیانک چیز ہے, اتنی بھیانک کہ جو اس کو دیکھیں آپ زندہ شیر, تو آپ کا بلڈ سرکولیشن بلڈ اسٹار بن جاتا ہے. یہ چیز مجھے نظر آئی کہ وہی انسان جو وہاں بہت یعنی واقعی کے انداز میں آ رہا ہے, جا رہا ہے اور شیر کو دیکھ رہا ہے, وہی اگر جنگل میں دیکھ لے شیر کو تو وہ چل نہیں پائے گا, کیونکہ اس کا بلڈ سرکولیشن بہت بڑھ جائے گا, بلڈ اسٹرانگ بن جائے گا. تو قرآن میں جو آیت ہے اس کو میں نے اس کو بلا کے پڑھا کہ یہ ایک ہے دینا جب کہ آپ نے اللہ رب العالمین کو ڈسکور نہ کیا ہو, یعنی زندہ خدا کو آپ نے ڈسکور نہ کیا ہو. اور ایک وہ ہے جب آپ زندہ خدا کو ڈسکور کر چکے ہوں, اللہ رب العالمین کو اپنے مائنڈ کی آنکھ سے دیکھا ہو. تو اس مائنڈ کے ساتھ جب آپ کچھ دیں تو وہ اور ہی دینا ہوتا ہے. کوئی عمل خیر کریں تو وہ اور ہی عمل خیر ہوتا ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. اسی کو ایک حدیث میں اس طرح فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو آپ کا بالکل حال دوسرا ہو جائے گا. میں نے سوچا کہ جو لوگ انسان کو بم مارتے ہیں, انسان کو گن کا نشانہ بناتے ہیں, تو اگر وہ خدا کو دیکھ رہے ہوں, ان کا خدا کی ڈسکوری ہو گئی ہو ان کو, تو کیا انسان کو ماریں گے؟ وہ نہیں مار سکتے. ان کا انگلیاں اگر ٹریگر پہ ہوں تب بھی وہ دبا نہیں پائیں گے ٹریگر کو, ہوش اڑ جائیں گے ان کے. اور مجھ پر ایسا واقعہ گزرا ہے, ایک کیفیت گزری ہے میرے اوپر کہ کئی سال پہلے میرے بڑے بھائی الہ آباد میں رہتے تھے. اب تو ان کا ڈیتھ ہو چکا ہے. الہ آباد میں ان کا کارخانہ تھا, لائٹ اینڈ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ. تو ان کو شکار کا شوق تھا, ہنٹنگ کا. تو وہاں پر الہ آباد میں آؤٹ اسکرٹ کا جو ایریا تھا اس میں جنگل ہوا کرتے تھے. الہ آباد کے باہر جنگل, وہاں جاتے تھے وہ ہنٹنگ کرنے کے لیے گن لے کر. تو ایک مرتبہ وہ وہاں جا رہے تھے ہنٹنگ کے لیے. الہ آباد کے جنگل جو آس پاس جنگل تھا اس میں تو مجھ کو بھی انہوں نے ساتھ لے لیا. وہ تھے ان کے ایک دوست تھے
اور میں تھا. اس کے بعد 3 گن ہوتی تھی, 3 گن. تو ان لوگوں نے خوب شکار کیا ادھر ادھر. وہ چڑیا کا شکار ہوتا تھا, بہت ہی یعنی بہت ہی خاص چڑیا ہوتی تھی وہ. تو مجھ کو بھی بتایا انہوں نے. وہ چڑیا جو تھی اس کا نام ہوتا تھا کہلک. کہلک کی صفت یہ ہے کہ وہ پیڑ کے ایک دم اوپر بیٹھتا تھا, پیڑ کے ایک دم اوپر. اس کا ٹارگیٹ کیا جاتا تھا. تو مجھے انہوں نے ایک گن دیا لوڈ کر کے, کہا کہ اس پیڑ کے پاس جاؤ, وہاں اوپر ملے گی تم کو کہلک, اس کو مارو. تو میں گن لے کر گیا, تو واقعی وہاں پیڑ کے اوپر کہلک بیٹھا ہوا تھا, ایک دم اوپر. تو میں نے بندوق, آپ جانتے ہیں, کندھے پر رکھ کر کے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, نشان لگاتے ہیں. تو میں نے کندھے پر رکھ کر ایسے اس کو نشان لگایا, تو ایک دم میرے رینج میں آ گئی چڑیا. وہ چڑیا جو ہے بالکل میرے رینج میں آ گئی. اب میں گن لے کے کھڑا ہوا ہوں اور چڑیا میرے رینج میں ہے. اچانک میرے مائنڈ میں آ گیا, اچانک, کہ جس چڑیا کو تم نے بنایا نہیں اس کو مارنے کا حق تمہیں کیوں ہے؟ وہ چڑیا تم چاہ رہی ہے, اپنی دنیا میں مگن ہے. تو تم کو کیا حق ہے کہ جس چڑیا کو تم نے بنایا نہیں اس کو تم مارنے کا حق ہے؟ تو یقین کیجیے کہ وہ گن میرے ہاتھ سے چھوٹ گر پڑی. ان لوگوں سے اجازت لیے بغیر میں الہ آباد واپس آ گیا بس سے. ان لوگوں کے پاس 2 کار ہوا کرتی تھی, میں کار کا انتظار نہیں کیا. میں نے قریب کی روڈ پر گیا, وہاں بس پکڑی اور میں الہ آباد واپس آ گیا. تو جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں, انسان کو مارتے ہیں, انسان پر بم پھینکتے ہیں, انسان پہ گن چلاتے ہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو انسان سے نفرت کرتے ہیں, آپ کو نفرت کرنے کا حق نہیں ہے. وہی بات آپ کو سوچنا چاہیے کہ جس انسان کو آپ نے پیدا ہی نہیں کیا اس انسان سے آپ کو نفرت کرنے کا حق نہ ہے. کوئی بھی شکایت اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ انسان سے نفرت کریں. لوگوں کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو انسان نفرت کرتے ہیں, اس کو پتھر مارتے ہیں, بم مارتے ہیں. میں کہوں گا کہ کوئی بھی شکایت اتنی بڑی نہیں ہے جو آپ کو یہ رائٹ دے کہ آپ انسان کو ماریں, انسان کو نفرت کریں. حق نہیں ہے آپ کو نفرت کرنے کا. انسان سے نفرت کرنا ویسے ہی شراب پینا, اس سے کم درجے گناہ نہیں ہے یہ. تو یہ جو آیت ہے اس انسان کے بارے میں, آیت کو پڑھیے پھر سے. الذین آتوا قلوبهم وجلۃ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. ہاں, ترجمہ پڑھیے. اور وہ لوگ جو دیتے ہیں ان میں سے جو ان کو دیا گیا ہے, اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی آپ کسی انسان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اسے نفرت کرتے ہیں, اس کو پتھر مارتے ہیں, اس کو بم مارتے ہیں, اس وقت آپ کا مائنڈ جو ہے اللہ کو اگر یاد کرے تو آپ بالکل ایک نئے انسان بن جائیں گے. وہی جو میں نے کہا کہ آپ سوچیں گے کہ جس انسان کو میں نے پیدا نہیں کیا اس سے مجھے نفرت کرنے کا حق کیا ہے؟
اس کو پتھر مارنے کا حق کیا ہے؟ اس کو بم مارنے کا حق کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہرگز نہیں ہے. وہ ہے قلوب وجلہ کی حالت، کانپتے ہوئے دل کے ساتھ دنیا میں جینا. تو قرآن جو ہے یا اللہ کا دین جو ہے وہ ایسے انسان بنانا اس کا نشانہ ہے. اللہ کا جو دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو قرآن ہے، وہ ایسے انسان بنانے کے لیے اتارا گیا ہے. کہ آپ جب کہ آپ انسان کو انسان سے محبت کرنے والے بنیں. انسان سے جب نفرت آئے آپ کے دل میں تو آپ کانپ اٹھیں. انسان کو مارنے کے لیے اگر آپ پتھر لیں اپنے ہاتھ سے، انسان کو مارنے کے لیے اگر آپ گن اٹھائیں، انسان کو مارنے کے لیے اگر بم استعمال کریں، تو آپ کا سارا وجود کانپ اٹھے. آپ کا مائنڈ بالکل اس خیال سے بھر جائے کہ جس انسان کو تم نے بنایا نہیں، تم کو کیا حق ہے کہ تم اس سے نفرت کرو، اس کو بم مارو، اس سے گن چلاؤ اس کے اوپر. کیا حق ہے؟ تو آپ کو بم ہاتھ سے چھوٹ پڑے گا، گن آپ کے ہاتھ سے چھوٹ پڑے گی، آپ کی نیند اڑ جائے گی. ایسا انسان بنانا یہ نشانہ ہے قرآن کا. یاد رکھیے، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو فالو کرنے والا، قرآن کو ماننے والا وہی انسان ہے جس کا حال یہ ہو. والذین پڑھی پہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. ہاں، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں ان میں سے جو ان کو دیا گیا ہے، اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ دینا جو ہے یہ اصل نہیں ہے، اصل ہے جینا، جو اس احساس کے ساتھ جیتے ہوں دنیا میں کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اس نے جن کے دماغ کو ہلا دیا ہو، اس احساس نے، یہ احساس اتنا طاقتور ہو کہ آپ اس پوری شخصیت میں زلزلہ آ جائے. تب آپ نے قرآن کو مانا، تب آپ نے قرآن کو سمجھا. قرآن کے نقطوں کو اگر آپ ڈسکور کریں، فنی پہلوؤں کو اگر آپ جانیں، تو یہ قرآن کو جاننا نہیں ہے. قرآن کے فنی پہلو جو ہیں اس کو آپ اگر جانیں تو آپ نے قرآن کی نحو صرف کو جانا. اگر آپ نے قرآن کی فنی پہلوؤں کو جانا تو آپ نے قرآن کی گرامر کو جانا، قرآن کی نحو صرف کو جانا. قرآن کو حقیقت میں جاننے والا وہ ہے جس لیے قرآن کبھی پیدا کرنے والا ہو، آخرت کی یاد دلانے والا بن جائے. جس کے آگے وہی حال ہو کہ جو اس نے لکھا ہے کہ آپ ٹائیگر دیکھتے ہیں کھلے جنگل میں تو آپ کا بلڈ سرکولیشن بلڈ اسٹار بن جاتا ہے. صحابہ کی صفت یہی تھی.
صحابہ کی صفت یہ تب وہ دنیا میں بڑا کام کر پائے. وہ زمانے میں قرآن کو ماننے والے کوئی بڑا کام نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ سے وہ قرآن کو صحیح معنوں میں ڈسکور نہیں کیا انہوں نے. اللہ رب العالمین کو صحیح معنوں میں ڈسکور نہیں کیا انہوں نے. قلوبہم وجلہ وہ نہیں بنے, یعنی وہ انسان جس کا دل کانپ رہا ہو اللہ رب العالمین کے تصور سے. دیکھیے میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات عرض کروں گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ کیا اہل جنت اللہ کو دیکھیں گے جنت میں؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اہل جنت اللہ رب العالمین کو جنت میں دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں, تم اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم دنیا میں سورج چاند کو دیکھتے ہو. تو دنیا میں دیکھنا کیا ہے, آخرت دیکھنا کیا ہے؟ دنیا میں اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ کے سامنے پہاڑ پر اس نے اپنی تجلی کی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ غش کھا کے گر پڑے. لیکن جنت میں وہ دیکھیں گے, کیونکہ جنت کا جو انسان ہوگا وہ ایک اور انسان ہوگا. جنت کی آنکھیں, جنت کے پرسنالٹی اللہ رب العالمین کی رحمت سے ایک اور پرسنالٹی بن چکی ہوگی, تب وہ دیکھ پائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کو دیکھنا تو جانتے ہیں اس کے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ موسیٰ جیسے بنیں, یعنی جنت کے, یعنی اللہ کی تجلی دیکھ کر آپ غش کھا گر پڑیں. اللہ کی تجلی دیکھ کر آپ گر پڑیں, تب آپ کو اللہ کی رحمت سے وہ انسانی پرسنالٹی دی جائے گی, وہ شخصیت دی جائے گی جو تحمل کر سکے اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا. جنت نام ہے وہ انسان کا جس کو اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا تحمل کرنے والا انسان بنایا جائے. وہی انسان جنت میں داخلے کا مستحق ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت کوئی ایسا ہی ہے, ایسے اس کمرے سے نکل کے اس کمرے میں چلے گئے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں داخلہ ایسا ہی ہے جیسے اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلے گئے. ایسا نہیں ہے. وہ ایک بہت بڑا ایکسپیرئنس ہے, بہت بڑا تجربہ ہے. وہ ایک ایسا تجربہ ہے جس کا تجربہ ہوا حضرت موسیٰ کو, تو کیا ہوا, وہ خر موسیٰ صاعقہ, خر موسیٰ صاعقہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ ہم کو دنیا میں
اللہ رب العالمین کا تجربہ ہو, جنت کا تجربہ ہو. لیکن یہ سادہ بات نہیں ہے, یہ ایسی بات ہے کہ وجلت قلوبہم کا تجربہ ہو جائے, انسان کو ہو جاتا ہے. وجلت قلوبہم, دل پر کپ کپی تاری ہو جائے. حضرت موسیٰ جس طریقے سے خر موسیٰ صعقہ کا تجربہ ان کو ہوا. لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ سادہ قسم کا کچھ فارم ہے, اس کو دہرانے سے جنت مل جائے گی. نہیں, ایک اسپرٹ ہے, اس کو اپنے اتارنا پڑتا ہے. ایک اسپرٹ ہے جس کو اپنے اندر اتارنا پڑتا ہے, اور جب وہ اترتی ہے تو آپ کانپ اٹھتے ہیں. آپ حضرت موسیٰ کا تجربہ آپ کو پیش آتا ہے. تو ایسا انسان تحمل نہیں کر سکتا کہ اللہ کے پیدا کے ہوئے انسان سے وہ نفرت کرے, تشدد کرے, اس کو گن چلائے, اس کو بم پھینکے. تو آج کل جو مسلمانوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ملیٹنسی, لوگ کہتے ہیں کہ ملیٹنسی کیا ہے؟ انسان بے خوف ہو گئے ہیں. ملیٹنسی نام ہے اس وقت کا جب کہ انسان بے خوف ہو جائیں, اللہ رب العالمین کے خوف سے خالی ہو جائیں. جب یہ وقت آ جائے تو اسی کا نام ہے ملیٹنسی, ریڈیکلائزیشن. پرسوں کی بات ہے کہ 2 آدمی ہمارے پاس آئے. انہوں نے, وہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے کہا ہمارا ایک مشن ہے. وہ مشن کیا ہے؟ ان کے لفظوں میں ڈی ریڈیکلائزیشن. انہوں نے اپنا مشن جو بتایا, ڈی ریڈیکلائزیشن. اپنے آپ کو, یعنی جو لوگ ریڈیکل بن گئے ہیں, جو لوگ تشدد پسند بن گئے ہیں, جو ریڈیکل بن گئے ہیں, ان کو ڈی ریڈیکلائزیشن. تو میں نے کہا یہ بات جو ہوتی ہے مائنڈ کی سطح پہ ہوتی ہے. کسی نے کہا ہے کہ وائلنس بگنس فرام مائنڈ. وائلنس بگنس فرام مائنڈ. تو اس کا الٹا بھی ہے کہ پیس بگنس فرام مائنڈ. جس طرح وائلنس شروع ہوتا ہے مائنڈ سے, ایسے پیس بھی شروع ہوتی ہے مائنڈ سے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں پیس لایا تو مائنڈ کی سطح پر آپ کو لوگوں کے اندر چینج لانا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں پیس آئے, لوگ پیسفل بنے, تو آپ کو دنیا میں لوگوں کے مائنڈ کی سطح سے آپ کو عمل کرنا پڑے گا. تو ڈی ریڈیکلائزیشن کا مطلب ہے مائنڈ کو پیسفل بنانا. اگر آپ مائنڈ کو پیسفل بنا سکیں تو انسان اپنے آپ پیسفل ہو جائے گا. اور پیسفل مائنڈ وہی ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو. جس طرح مجھ پہ یہ تجربہ گزرا کہ جب میں چڑیا کو مارنا چاہتا تھا, لیکن جب مجھے اللہ اس کو خالق یاد آ گیا
چڑیا کا خالق. جب مجھے چڑیا کا خالق یاد آ گیا تو میں گن کے میری انگلیاں تھیں اس کے گن کے جس کو اردو میں کہتے ہیں لبلبی. تو میری انگلیاں اسے چلی نہیں. میں اس قابل نہیں رہا کہ میں اپنی انگلیوں کو اس پہ چلاؤں اور پھر فائر ہو اور چڑیا مرے. تو آپ کو انسان کے مائنڈ کو بدلنا ہوگا. آپ کو انسان کے ایسا بنانا ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین کو گویا کے دیکھنے لگے, کرنے کا طرح کی حالت ہو جائے اس کی, گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے. تب ہوگا ڈی ریڈیکلائزیشن. صرف عام طور پر جو جلسہ کیا جاتا ہے, سیمینار کیا جاتا ہے, کانفرنس کی جاتی ہے, اس سے ڈی ریگولیشن ہونے والا نہیں ہے. مائنڈ پر عمل کرنا پڑے گا. مائنڈ کو اللہ سے ڈرنے والا بنانا پڑے گا. تو یہ بہت بڑا گول ہے, بہت بڑا گول ہے. کوئی چھوٹا سا گول نہیں ہے. اور یہ گول صرف اس وقت پورا ہوگا, یہ نشانہ اس وقت پورا ہوگا جب کہ انسان بہت ہی گہرے معنی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا بن جائے, یاد کرنے والا بن جائے. یاد رکھیے, سب سے بڑی چیز اللہ رب العالمین کی یاد ہے. سب سے بڑی چیز اللہ رب العالمین کی یاد ہے. یہ جو یاد ہے, ریمبرنس آف گاڈ, وہی آدمی کے دل کو ہلاتی ہے, آدمی کے مائنڈ کو ہلاتی ہے. اسی کی وجہ سے آدمی کے اندر کب کبھی تعریف آتی ہے, وہ قلوب وجلہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹارگیٹ ہے, اس کی شروعات ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی ڈسکوری سے. اللہ رب العالمین کی ڈسکوری سے اس کی شروعات ہوتی ہے. لوگوں کو اللہ سے ڈرنے والا بن جائیے, لوگوں کو اللہ سے ڈرنے والا بنائیے, تو وہ انسان سے محبت کرنے والے بن جائیں گے. یعنی آپ لوگوں کو اللہ سے ڈرنے والا بنائیے تو لوگ انسان سے محبت کرنے والے بن جائیں گے. دس از دا فارمولا آف ڈی ریڈیکلائزیشن. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن لوگوں کو پھیلایا جائے, پڑھایا جائے. کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو الذین
اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ تصویر بنتی ہے انسان کی. وجلت قلوبہم کی حالت ہو جاتی ہے قرآن کے. تو اسی لیے ہم نے قرآن کو مشن بنایا ہے، کیونکہ یہی جس کو کرم کی اصطلاح میں جس کو کہتے ہیں ماسٹر اسٹروک، کرم کی اصطلاح میں کہتے ہیں ماسٹر اسٹروک، یعنی ایسا اسٹروک جس سے اس کی گوٹ جو ہے سب کو سب ہل جائے، سب کو سب ہل جائے، وہ ہوتی ہے. تو ڈی ڈیجیٹائزیشن کا مطلب ہے کہ آپ کا ماسٹر اسٹروک کا فارمولا آپ کو مل جائے. آپ کو ڈی ریڈیکلائزیشن کا گول اس وقت حاصل ہوگا جب کہ آپ کو ماسٹر اسٹروک کا فارمولا مل جائے. تب ایسا ہوگا کہ وہ انسان جو میوزیم میں نان لیونگ ٹائیگر کو دیکھتا ہے، بہت اطمینان سے گزر جاتا ہے. اس کا خون جو ہے بجلی کی طرح دوڑنے لگے گا اس کے رگ و رگوں میں، اور تب وہ پیسفل انسان بن جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ بات ہے جو حدیث میں ان لفظوں میں کہی گئی ہے کہ رأس الحکمت مخافۃ اللہ. ایک حدیث ہے رأس الحکمت مخافۃ اللہ، حکمت کا سرا ہے اللہ کا ڈر. حکمت کا سرا ہے اللہ کا ڈر، یعنی وژڈم کا سرا ہے اللہ کا ڈر. رأس الحکمت مخافۃ اللہ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس معنی میں اللہ کو ڈسکور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, we'll start with the question, answer and comment session. I'll first take the comments that have come. مولانا یہ کامنٹ آیا ہے بنگلور سے، اور جنہوں نے بھیجا ہے ان کا نام ہے سکھ مندیپ سنگھ. یہ کامنٹ مس سارہ فاطمہ نے بھیجا ہے، اور یہ کامنٹ بھیجنے والے جو ہیں وہ امرتسر سے ہیں، اور انہوں نے قرآن ریکویسٹ کری تھی، اور جس کو بھیجا گیا تو اس کے رسپانس میں انہوں نے یہ کامنٹ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے I do not have words to express my gratitude towards your organization for showing such a keen interest in the request submitted by me for a free copy of Quran. I am really looking forward to read it and explore the divine revelations casted upon Prophet Muhammad, upon whom be peace. Thank you for taking the time to connect with me. I am speechless regarding the great missionary work you are doing. This is indeed far more effective than the traditional method of having debates with people of other faiths. I can just express my thankfulness for your efforts. Concerning Spirit of Islam magazine, I would like to read it in digital form.
مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے، مولانا روایتی عبادت اور معرفت والی عبادت کا اثر زندگی میں کیا ہوتا ہے یہ واضح ہوا. ہر کام کرنے سے پہلے خدا کو دیکھنے کا احساس ہوگا. جزاک اللہ مولانا. ساجد احمد صاحب نے ناگپور سے لکھا ہے، جزاک اللہ مولانا صاحب، آج کی بات سے وہ حدیث کی وضاحت ہوئی جب اللہ کے رسول نے اپنی ایک بندی کی کسی غلطی پر اسے مسواک سے مارنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ اگر قیامت کے دن کا ڈر نہ ہوتا تو میں تجھے اس مسواک سے مارتا. مس فرزانہ جملی نے ڈھاکہ سے لکھا ہے، 100% رائٹ. The mind which always trembles with thoughts of Allah subhanahu wa ta'ala can never go wrong. The noor of the Creator is blessed only to those of who are chosen one. May Allah bless our ability to call Him and be grateful always. Peace comes from mind. مولانا اب سوال لیتے ہیں. یہ سوال بھیجا ہے ابراہیم صاحب نے کانپور سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا پیپل آر گاڈ فیئرنگ اینڈ ناٹ گاڈ لونگ. اف گاڈ از آر کریٹر دین وائی شوڈ وی فیئر ہم؟ آئی ہیو نیور انڈرسٹوڈ دس کانٹرڈکشن. پلیز ایڈوائز اس. دیکھیے یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کو ڈسکور کرنے کا فنامنا ہے. اصل جو چیز ہے اللہ کے معاملے میں وہ ہے یہ بات کہ اللہ گیور ہے. ہر چیز اسی سے ہمیں ملتی ہے، چاہے ہوا میں آکسیجن کی سپلائی ہو یا سوائل میں غلہ پیدا ہونے والی کی بات ہو، آسمان سے بارش کی بات ہو، کچھ بھی ہو تو اللہ سے ہمیں ملتی ہے، رب العالمین سے ہمیں ملتی ہے. تو آپ سوچئے کہ یہ ساری بلیسنگ جس سے ملے تو آپ کو ظاہر ہے کہ اس سے محبت ہی ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس لگا رہے گا کہ کہیں وہ ہماری کسی غلطی کو پکڑے، وہ چھن جائے ہم سے. تو پانے کا احساس آپ کے اندر محبت پیدا کرتا ہے، اور چھن جانے کا احساس آپ کو وہ چیز پیدا کرتا ہے جس کو ہم انسان کی زبان میں ڈر کہتے ہیں. یہ انسان کی زبان کی بات ہے. خوف یا ڈر جو ہے وہ انسان کی زبان کی بات ہے. اگر ہم وہ لینگویج استعمال کر سکیں جو یونیورسل لینگویج ہے، جو ستارے اور سیاروں کی لینگویج ہے، تو ہم کچھ اور لفظ بولیں گے، کچھ اور لفظ بولیں گے. کیونکہ ہمارے پاس جو وہ لینگویج نہیں ہے، ہمارے پاس انسان کی لینگویج ہے، اس لیے ہم یہ لفظ بولتے ہیں. اور سچی بات ہے کہ رب العالمین کا درجہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ یہ سب زبانیں ایکسپریس نہیں کر سکتی. کوئی مائنڈ باگلنگ لینگویج ہوگی جس کے ذریعے ہم بتا سکیں معرفت کے تجربات کو. مولانا اگلا کامنٹ دلی سے بھیجا ہے ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے. انہوں نے لکھا ہے، ٹوڈیز ٹاک واز این آئی اوپنر فار می. I realized that a big amal is only one which is done after discovering the living God. Then every action will be done with a shivering heart due to fear of God with taqwa. I feel I have not done any action with this feeling in my life till today. I repent for my earlier life. I promise God that I am starting a new life today after doing tawbah for my earlier useless life. May God help me to live a new life which is lived with fear of God with a shivering heart.
I think I have understood taqwa for the first time in my life. May God help me to live in this way in every moment of my remaining life, in the hope that God will accept my actions. مولانا اگلا سوال گوالیار سے محمد یوسف صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا اکارڈنگ ٹو یور ایکسپیرئنس اینڈ اسٹڈی واٹ از دا روٹ کاز آف اینی نیگیٹیوٹی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ روٹ کاز ہے بے خبری. روٹ کاز ہے بے خبری. دیکھیے یہ کپ ہے, اس میں میں نے چائے پی تو مجھے وہ زمانہ یاد آیا اپنے بچپن کا, جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک آدمی پیاسا تھا, وہ کنویں کے پاس آیا. کنویں پر جب آیا وہ تو کسان چلا رہا تھا, بیل کے لیے پانی نکالتے تھے کھیت میں ڈالنے کے لیے. تو اس پانی کو جو نکال رہا تھا وہ اس نے پیا. تو پینے کا طریقہ کیا تھا؟ اس طریقے سے پیا, دونوں ہاتھ. اس کو اس زمانے میں کہتے تھے چلو سے پانی پینا. تو میں اس منظر کو میں نے دیکھا کہ انسان چلو سے پانی پیتا تھا. پھر مٹی کے کودے بنے, کیا کیا بنا. میں نے یہ بھی دیکھا ہے اپنی آنکھ سے کہ ڈھاک کے پتے سے آدمی پانی پیتا تھا, ڈھاک کے پتے کا کودے کی طرح بنا کر کے. تو وہ سب جب مجھے یاد آیا تو میں نے سوچا کہ یہ اس کپ تک پہنچنے کے لیے, ایسا کپ جو اتنا آسانی سے یوزیبل ہو, اس تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنے ہزار سال انسان نے کوشش کی ہوگی. انسان نے کتنے ہزار سال تک کوشش کی ہوگی, تب ایسا کب بنا ہوگا. تو انسان کے لیے میرے دل میں محبت اتنی بھر گئی کہ سوائے محبت کو کچھ بھی نہیں. ساری انسانیت میری لگی ہوئی اس کوشش میں کہ مجھے پانی پینے کا ایک بہت ہی ناول طریقہ معلوم ہو جائے, ناول طریقہ. تو جب میں یہ سوچتا ہوں تو مجھے بیک وقت دو کیفیت آتی ہے. ایک اللہ سے گہرا تعلق, دوسری انسان سے محبت. اللہ کی بلیسنگ مجھے یاد آتی ہے, اور دوسری طرف انسان کی اتنی لمبی محنت یاد آتی ہے کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا. تو اگر اس طرح سوچیں آپ, ہر چیز میں آپ کو ایک نیکٹر ملے گا اللہ سے خوف کا, اللہ سے کی بلیسنگ کا, اور انسان کی کوششوں کا. یہ سب چیزیں ہر واقعے میں ملیں گی. تو پھر کیا ہوگا, آپ کا ایک نئی پرسنالٹی ایمرج کرے گی آپ کے اندر. آپ کے اندر ایک نئی پرسنالٹی ایمرج کرے گی, وہ وہی ہوگی جس کو آپ نے فرمایا. مولانا ام اشاد صاحبہ نے چنئی سے لکھا ہے آج آپ نے ایک چھوٹی سی مخلوق چڑیا کی مثال کے ذریعے اشرف المخلوقات کا سبق دے دیا, اس لیے آپ کی مثالیں سب سے یونیک ہیں. جزاک اللہ مولانا. محبوب بھائی نے ممبئی سے لکھا ہے مولانا ٹوڈے آئی ایم ریمائنڈیڈ that the real thing is discovering God as a living God, as if you are seeing him with one's own mind's eye. جزاک اللہ مولانا. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ سوال بھیجا ہے ایس ایف صدیقی صاحب نے, انہوں نے لوکیشن نہیں لکھا ہے. ان کا سوال ہے مولانا صاحب, we are 4 Siddiqui brothers who are doing dawah work by spreading CPS literature and Quran. Our parents do not do this work themselves,
but they always appreciate and motivate us for this work and have never become a barrier in our dawa work. My question is, would God count them on Day of Judgment as part of the dawa work? ضرور میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ایسا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ چاہے ڈائریکٹ دعوت کا کام نہ کر رہے ہوں، لیکن وہ دعوت کے کام کے ہیلپر بنے ہوئے ہیں، ہیلپر، دعوت کے کام کے لیے وہ ہیلپر بنے ہوئے ہیں. تو جو آدمی ہیلپر بنے گا وہ ضرور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام دیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. مولانا عاطف احمد صاحب نے دلی سے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, What should one do if one sees an evil act or injustice? What should be the response? سمجھانا چاہیے. پتھر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتھر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ گن چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو سمجھائیے. دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کہیں تب بھی وہ کرنا بن جاتا ہے. جیسے میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کوئی زیادتی کر دی، مثلاً اپنی کار میری کار سے ٹکرا دیا، یا وہ اپنی بائسکل میں مجھ سے ٹکرا دیا، تو میں ایک دم چپ رہا، کچھ دل ہی دل میں اس لیے دعا کرنے لگا. تو اس نے خود ہی آ کر مجھ سے معافی مانگی، میں کچھ کہا بھی نہیں تھا. تو آپ اس کے لیے دعا کیجیے، ان سے سمجھائیے، ان کو لٹریچر دیجیے، ان کو قرآن دیجیے، قرآن کا ترجمہ اس کی زبان جس میں سمجھ سکتا ہو وہ دیجیے. یعنی پیسو، دیکھیے ایک ہے پیسو ریئیکشن اور ایک ہے وائلنٹ ریئیکشن. ساری خرابی ہے یہ کہ آپ وائلنٹ ریئیکشن کو جانتے ہیں، پیسو ریئیکشن کو آپ نہیں جانتے. ساری خرابی اسی وجہ سے ہے. دنیا میں بار بار ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے آپ بھڑک اٹھتے ہیں، جو آپ کو برا لگتا ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وائلنٹ ریئیکشن دیتے ہیں. اس کے بجائے آپ پیسو ریئیکشن دیجیے، پیسو ریئیکشن. تو آپ دیکھیں گے بالکل یعنی پیراڈائم شفٹ ہو جائے گا، پیراڈائم شفٹ ہو جائے گا. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ what to do if someone has wronged me or he has not given me my rightful due. In that situation, what response should I give? وہ تو اسی کا جواب میں نے دے دیا. آپ وائلنٹ رسپانس نہ دیجیے، پیسو رسپانس دیجیے. اچانک وہ جھک جائے گا، وہ اچانک وہ جھک جائے گا. ساری خرابی ہے کہ آپ پیسولی ریئیکٹ کرنا جو نہیں جانتے، بس وائلنٹ ریئیکشن جانتے ہیں آپ. یہی کام کر کے دیکھیے، آپ یہی کر کے دیکھیے کہ وائلنٹ ریئیکشن نہ کیجیے، پیسو ریسپانس دیجیے، سب چیز ٹھیک ہو جائے گی. مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے مولانا عنایت عمری نے بنگلور سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا آج کا درس آئی اوپنر رہا. آج سمجھ میں آیا کہ پیسفل زندگی کا آغاز معرفت سے شروع ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ اگر انسان کے اندر خدا کا خوف آتا ہے تو وہ اپنے آپ انسانوں سے محبت کرنے لگتا ہے. اگر ہمارے اندر انسانوں کے لیے نفرت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک خدا کو دریافت نہیں کیا ہے. جزاک اللہ مولانا. مولانا اگلا سوال کوئمبٹور سے بھیجا ہے مولانا فیض قادری نے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا کیا دنیاوی علوم اور دینی علوم کی تقسیم درست ہے؟ اس کو واضح کریں. بالکل
غلط ہے، غلط. کوئی ایسی تقسیم ہے ہی نہیں. ہر علم میں دین ہے، ہر علم میں دنیا ہے. ہر علم میں آپ کے لیے پوری غذا موجود ہے. دین دنیا کیا ہے؟ آپ دین کو دنیا بنا سکتے ہیں اور دنیا کا دین بنا سکتے ہیں. مثلاً دیکھیے، میں ایک شہر میں ایک بار گیا، بہت پہلے کی بات ہے. تو ایک مولوی صاحب جن کو میں جانتا تھا، وہ دکان کھولے ہوئے تھے، دکان کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، سامان بیچ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ بڑا اچھا کر رہے ہیں آپ، حلال روزی کما رہے ہیں. تو چند سالوں کے بعد میرا دوبارہ اسی شہر میں جانا ہوا. تو میں نے دیکھا کہ وہ مدرسہ کھول رکھا، انہوں نے دکان بند کر دیا اور مدرسہ کھول لیا. تو میں نے کہا کہ آپ، یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا اب تک مجھے یاد ہے کہ دکان چل نہیں رہی تھی تو مدرسہ کھول لیا. کیا فرق ہے بتائیے؟ کوئی فرق نہیں. سارا فرق آپ کی نیت کا ہے. نیت کے اعتبار سے ایک چیز ایسی ہوتی ہے، ایک چیز ویسی ہو جاتی ہے. تو اپنی نیت کو صحیح کیجیے، بس نیت کو صحیح کیجیے. مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے ڈاکٹر جنید نے ممبئی سے. انہوں نے لکھا ہے، ٹوڈے آئی واز تھنکنگ دیٹ گیٹنگ اوفینڈیڈ از ورسٹ تھنگ ون کین ڈو ٹو ون سیلف. ہابیل اور کابل کے واقعے سے سمجھ آیا کہ ڈو ناٹ گیٹ اوفینڈیڈ ایون ایٹ دا کاسٹ آف یور ڈیتھ. پروفٹ موسیٰ کے واقعے سے پتہ چلا کہ اف یو گیٹ اوفینڈیڈ تو پروفٹ کے ہاتھوں سے بھی مرڈر ہو سکتا ہے. دوسرا مولانا سوال آیا ہے مس زارا کا اسلام آباد سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب آئی وانٹ ٹو گو فار اے ڈگری ایجوکیشن فار ایگزامپل بایولوجی اور ہیومن مائنڈ. مائی کوشچن از ول اٹ ہیلپ می ٹو انڈرسٹینڈ قرآن بیٹر؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے، بیٹر کا تعلق کسی کورس سے نہیں ہے. ہر چیز میں آپ کے لیے اعلیٰ درجے کا معرفت ہے، ہر چیز میں. یہ آپ کے سوچنے کے معاملہ ہے. آپ کیسے سوچتے ہیں؟ آپ کی سوچ اگر رائٹ تھنکنگ ہو تو ہر چیز میں آپ کو اعلیٰ معرفت ملے گی، ہر چیز میں. تو سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سوچ پر. سوچ کے باہر کوئی چیز نہیں ہے جس پر چیزیں ڈپینڈ کرتی ہوں. مولانا عبد الباسط عمری نے کامنٹ لکھا ہے دوحہ قطر سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا آج آپ نے مجھے بڑا گول دیا، ساتھ میں آپ نے ایمان کا محاسبہ کرنے کے لیے وہ حالات بھی بتا دیے کہ کوئی بھی عمل کرتے وقت دل کی کیفیت اللہ کے احساس سے کانپ رہی ہو، ایسا ہونا چاہیے. اور یہ بات میں نے آپ سے پہلی بار جانی ہے. جزاک اللہ مولانا صاحب. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ سوال بھیجا ہے ساجد احمد خان صاحب نے ناگپور سے. انہوں نے لکھا ہے، مائی اسکول سپروائزر آسکڈ می اباؤٹ سم اسپیشل ٹیچنگز آف مولانا صاحب. ایز آئی کیپ ڈسکسنگ اباؤٹ مولانا اوکیجنلی, I said that his advice is to construct a positive personality and to be a no problem person. Then he asked me how it is possible for a supervisor or any boss in the office to become no problem, as a boss is always a problem person for his subordinates. Maulana Sahab, what will be your guidance on this?
انسانوں کے ویل وشر بن جائیے، ویل وشر، خیر خواہ. ہر آدمی اپنے بیٹے کے لیے ویل وشر ہوتا ہے، اس لیے وہاں بقرا بتایا جان لیتا ہے. وہ ہر آدمی، ہر باپ اپنے بیٹے کے لیے ویل وشر ہوتا ہے، اس لیے وہ جان لیتا ہے، وہ پوچھنا نہیں کسی سے. تو آپ جس طرح اپنے بیٹے کے لیے ویل وشر ہیں، ایسے ہی عام انسان کے لیے ویل وشر بن جائیے، خیر خواہ. بس سب کچھ اپنے آپ رائٹ ڈائریکشن میں آ جائے گا. فراز خان صاحب نے دلی سے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا اٹ از ایٹ سی پی ایس ویئر وی گیٹ دا رائٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو ڈسکور گاڈ اینڈ وچ از ٹو انڈرسٹینڈ قرآن اینڈ ٹو ڈسٹریبیوٹ قرآن بیکاز اٹ از اونلی تھرو قرآن دیٹ سچ پرسنالٹی کین بی ڈیولپڈ. جزاک اللہ مولانا فار گائیڈنگ اس آن دا رائٹ پاتھ. مولانا اگلا سوال دلی سے بھیجا ہے رومن سرکار جی نے. انہوں نے آپ سے وضاحت مانگی ہے اس کامنٹ کے اوپر کہ پتھر مارنے والوں کے سینے میں پیار بھر دیں. تو اس کو آپ تھوڑا کلیئر کر کے ایکسپلین کریں. بھائی انڈیا میں تو اس کا جواب بہت ہی آسان ہے، کیونکہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی رام کے بارے میں. رام تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ ہندو لوگ رام کو وہ مانتے ہیں، تو ایران کو ماڈل مانتے ہیں. اس پر ایک کتاب ہے کے منشی کی، بہت اچھی کتاب ہے. تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. مولانا وہ آپ نے شاید بتایا تھا کہ وہ چل رہا تھا وہ شخص، تو وہ لیٹے ہوئے تھے تو وہ ٹکرا گئے، تو تب انہوں نے کہا کہ میرے لوکھنڈ سینے سے کہیں تمہارے کومل پیروں کو چوٹ تو نہیں پہنچی، ایسا کچھ تھا. ہاں یہی بات ہے. تو یہ کتنا اونچا آئیڈیل ہے. تو میں سمجھتا ہوں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ انڈیا میں اسلام کے آئیڈیلس کا پرچار کرنا بہت آسان ہے، کہ یہاں پہلے سے مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، پہلے سے مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. یہ بات میں اس وقت سمجھ آئی تھی جب میں نے کے منشی کتاب پڑھی. تو میری بات کلیئر ہوئی؟ جی مولانا اگلا کامنٹ لیتے ہیں. یہ کامنٹ بھیجا ہے بوسٹن سے اسد پرویز صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے یور برڈ ایکسپیرئنس از اے گریٹ ون. If we remember the creator, then we will love every creation. A very important lesson to learn and another reason to always remember the creator. Thank you Maulana for sharing this. مولانا اگلا سوال محمد عرفان رشیدی صاحب نے بھیجا ہے ناگپور سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب اگر کانپتے ہوئے دل کے ساتھ نیک عمل کیا جائے تو کیا ریاکاری سے بچا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. ریاکاری تو انسان کے درجے کی چیز ہی نہیں ہے. آپ اپنے کو انسان کے حیثیت ڈسکور کریں تو ریاکاری ختم ہو جائے گی. یاد رکھیے ریاکاری انسان کے درجے کی چیز نہیں ہے. کوئی چڑیا ریاکار نہیں ہوتی، کوئی انور ریاکار نہیں ہوتا، کوئی گائے ریاکار نہیں ہوتی. تو انسان کیوں بنے ریاکار؟ تو میں سوچتا ہوں کہ بہت ہی آسان کام ہے اپنے کو ریاکاری سے بچانا، کوئی مشکل کام نہیں ہے. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے مولانا اسرار خطیب صاحب نے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا آج آپ نے جو جم کاربیٹ کا واقعہ خدا کا زندہ احساس کے ریفرنس میں پیش کیا، اس کو آپ نے اپنی کتاب الربانیہ میں پیج 25 میں
شعر دیکھ رہا ہے کہ عنوان کے تحت ذکر کیا ہے۔ مولانا 10 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے یہ مضمون اپنے ایک ساتھی جو ایک سلفی عالم ہے ان کو پڑھ کر سنایا تو انہوں نے یہ آیت پیش کری، چیپٹر 16 ورس نمبر 74، فلا تضربوا للہ امثال، یہ پڑھ کر سنائی اور کہا کہ خدا کے لیے ایسی مثال صحیح نہیں ہے۔ تو مولانا میں خاموش ہو گیا۔ مولانا ایسا کیوں ہے کہ مجھے یہ مضمون پڑھ کر بہت تھرل ہوا، جبکہ یہ سلفی عالم کو ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ قرآن کی اس آیت کا رانگ ریفرنس دینے لگے۔ کیا یہ قساوت قلب کا کیس ہے؟ بلا شبہ یہ تو قرآن میں ہے کہ وہ آیت پڑھی سب کہ مکھ مصر کی مثال پر مذاق اڑایا تھا، تو اسے جواب دیا گیا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ اس کو ترجمہ پڑھیے۔ اللہ اس سے نہیں شرماتا ہے کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ پھر جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کر کے اللہ نے کیا چاہا۔ اللہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے راہ دکھاتا ہے، اور وہ گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ سورہ البقرہ ورس نمبر 26۔ چلیے۔ ساجد انور صاحب نے ممبئی سے کامنٹ بھیجا ہے، انہوں نے لکھا ہے، مولانا مائی ٹیک اوے فرام ٹوڈیز لیکچر از دی ایسنس آف اے گڈ ڈیڈ از دا فیئر آف گاڈ آلمائٹی ان ونز ہارٹ۔ جزاک اللہ مولانا۔ ریاض بھٹ صاحب نے آپ سے سوال کیا ہے، مولانا my understanding is that the basic problem which we as modern Muslim face is due to the fact that we are having a disconnect with Quran. Maulana, what is your comment on this? ہاں صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ یعنی قرآن والی سوچ نہیں ہے، سوچ کا سورس ادر دین قرآن بن گیا ہے، ادر دین قرآن۔ مس دانیہ مصطفیٰ نے پاکستان سے سوال بھیجا ہے، انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب my question is that sometimes people read the Quran and perform prayer but still they lead their life in frivolous or meaningless activities. What is the reason for this? یہ تو بہت ہی کھلی ہوئی بات ہے کہ وہی جو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ اولئک قرؤ ولم یقرؤ، انہوں نے پڑھا مگر نہیں پڑھا۔ تو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے تدبر کرتے ہوئے پڑھنا۔ جب آپ تدبر کے بغیر پڑھیں گے تو یہی ہوگا۔ یہ تو حضرت عائشہ نے کہا اولئک قرؤ ولم یقرؤ، انہوں نے پڑھا مگر نہیں پڑھا، یعنی تدبر کے بغیر پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے پروفیسر نجمہ صدیقی نے دلی سے، انہوں نے لکھا ہے، مولانا ٹوڈے یو ہیو کلیریفائڈ دا ڈفرینس بٹوین عمل خیر with and without trembling heart. Realization of a living God is a constant effort on your part. The trembling heart does not come very often. Satan is always behind you. But by listening your talk, the heart started trembling. Please make dua for me.
اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. Okay, we will end the session now. Thank you.